حملات حیدری، یہ ہے وہ 126 سال پرانی کتاب جس کا ہم ان دنوں کتب خانے میں مطالعہ کر رہے ہیں۔ حملات حیدری والی میسور حیدر علی کی سوانح ہے۔ یہ کتاب حیدر علی کے پوتے اور ٹیپو سلطان کے بیٹے شہزادہ محمد سلطان عرف غلام محمد نے لکھوائی تھی۔ تقریباً 800 صفحوں کی یہ کتاب سن 1849 میں کلکتے میں چھپی تھی اور اس کا ایک نسخہ یہاں برٹش لائبریری میں محفوظ ہے۔ پچھلے ہفتے ہم حملات حیدری کے وہ صفحے پڑھ رہے تھے جن میں حیدر علی کی شخصیت اور کردار بیان کیا گیا ہے۔ ذکر کچھ یوں تھا کہ ہر فریادی کو حیدر علی کے دربار میں آنے کی عام اجازت تھی اور دربانوں کو حکم تھا کہ وہ کسی کو نہ روکیں۔ چنانچہ ایسا اتفاق کم ہی ہوتا تھا کہ کسی فریادی کو محل کے دروازے سے لوٹا دیا جائے۔ البتہ ایک بار ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ آئیے ایسا کرتے ہیں کہ وہ واقعہ خود کتاب سے پڑھتے ہیں۔ سال 1767 میں ایک روز شام کو 5 بجے نواب کوئمبٹور میں اپنے کوکے سمیت واسطے سیر کے نکلا تھا کہ ایک بڑھیا نے فریاد کیا۔ نواب نے فی الفور سواری ٹھہرا، بڑھیا کو قریب بلا کر حال پوچھا۔ اس نے عرض کیا کہ میں بیوہ صرف ایک ہی لڑکی رکھتی تھی جسے آقا محمد نے مجھ سے چھین لیا ہے۔ نواب نے فرمایا کہ آقا محمد کو 1 مہینے سے زیادہ ہوا کہ یہاں سے چلا گیا ہے، تو اتنے روز کہاں تھی اور کیوں نالش نہ کی؟ بڑھیا نے عرض کیا کہ عاجزہ نے کئی قطع درخواست حیدر شاہ کے ہاتھ میں دیے، کچھ جواب نہ پایا۔ حیدر شاہ نے، جو ارض بیگیوں کا سردار تھا، حاضر ہو عرض کیا کہ یہ عورت اور اس کی لڑکی بازاری عورتوں سے ہیں، خلاف شرع زندگانی کرتی ہیں۔ یہ بات سن کر نواب نے حکم دیا کہ سواری دولت خانے کو پھرے اور عورت ہمراہ آئے۔ سب درباریوں کو اس منصبدار کی طرف سے تشویش ہوئی، کیونکہ سب اس کو دوست رکھتے تھے، پر کوئی شفاعت میں دم نہ مار سکتا تھا۔ حیدر شاہ کا بیٹا سرگروہ فوج فرنگستان سے شفاعت کا ملتجی ہوا اور اس نے حضور سے اس کی خطا معاف کرنے کی درخواست کی، لیکن نواب نے درستی کے ساتھ منہ موڑ کر فرمایا کہ اس بات میں کچھ عرض سنی نہ جائے گی، کیونکہ کوئی جرم اس سے سخت تر نہیں ہے کہ رعیت کی فریاد کی راہ قطع کی جائے اور مظلوم اپنی داد کو پہنچنے سے محروم رہیں۔ اہل اقتدار کو چاہیے کہ غرباء و مظلوموں کی دستگیری کرتے رہیں۔ خدا تعالی نے حاکم کو نگہبان رعایا کا کیا، اور جو بادشاہ راہ انصاف کو رعایا پر مسدود کرتا ہے اور ستمگاروں کو سیاست نہیں کرتا، تو آخرکار وہ بادشاہ خود رعایا کو بزور اپنی بغاوت پر مستعد کرتا ہے۔ یہ کہہ کر نواب نے حکم دیا کہ حیدر شاہ کو 200 تازیانے ماریں، اور اس وقت حبشیوں کے رسالے دار کو حکم دیا کہ ہمراہ مستغیثہ کے اس گاؤں میں جہاں آغا محمد مقیم تھا جا کر دختر مذکور کو ستم رسیدہ کے حوالے کرے اور آغا محمد کا سر کاٹ لاوے، اور اگر وہ دختر وہاں نہ ہو تو آغا محمد کو گرفتار کر کے حاضر کرے۔ چنانچہ وہ دختر ستم رسیدہ ماں کو ملی اور آغا محمد کا سر کاٹ حاضر کیا گیا۔ آغا محمد کی عمر اس وقت 60 برس کی تھی۔ 25 سال تک وہ حیدری نقیبوں کا سرگروہ رہا تھا۔ اس نے اپنی خدمت گزاری کے صلے میں جاگیر شائستہ پائی تھی۔ بڑھیا کے استغاثے کی حقیقت حال یہ ہے کہ آغا محمد اس دختر کے حسن و جمال پر شیفتہ تھا۔ ہر چند چاہا کہ اس کی ماں کو روپے دے کر راضی کرے، پر بڑھیا راضی نہ ہوئی۔ تب آغا محمد اس کو بزور لے گیا۔ تو یہ تھا انصاف کا اہتمام۔ آئیے اب دربار کا اہتمام بھی دیکھیں۔ حیدر علی کا دربار کیسے لگتا تھا، کیسے کیسے لوگ وہاں آتے تھے، اٹھنے بیٹھنے کے آداب کیا تھے، اور حیدر علی کے رات دن کس طرح گزرتے تھے۔ آئیے حملات حیدری کے کچھ اور صفحے پڑھیں۔ دربار حیدری میں 50 یا 40 منشی خاص دست چپ کی طرف دیوان خانے میں حاضر رہتے۔ نامہ بر ہر ساعت ملکوں سے آتے اور منشی خاص مکتوب پڑھ کر سناتا۔ فی الفور نواب اس کا جواب زبان فصاحت ترجمان سے بیان فرماتا، پھر ہر طرح کے خط اور پروانے کو دستخط خاص سے زینت فرماتا۔ گھوڑے، ہاتھی بکاؤ، توپ نئی، دہلی یا کسی جگہ سے نئی لائی ہوئی، ان سبھوں کو جلو خانے میں لاتے اور نواب بہادر اس دربار کے وقت ان سب کو ملاحظہ فرماتا۔
جلیل القدر لوگ دیوانی کے یا سپہ سالار اور سفیر وغیرہ جو معزز تھے بہت کم اس دربار میں حاضر ہوتے، البتہ وقت شب خلوت خاص میں جہاں خاصے لوگ بار پاتے تھے حاضر ہو شریک صحبت نشاط و طرب ہوتے۔ دربار شام کے 3 بجے تک قائم رہتا تھا، پھر نواب حجرہ خاص میں واسطے استراحت کے جاتا، قریب 5:30 کے ایوان بار عام میں تشریف لاتا اور وہاں قواعد سپاہیوں کی اور پرابندی سواروں کی ملاحظہ کرتا۔ شام کے وقت ایک بڑی جماعت مشلچیوں کی صحن دولت سرا میں نمودار ہوتی۔ یہ لوگ تسلیم کرتے ہوئے ایوان و مکانات میں جاتے اور ایک دم میں تمام مکانات خاصہ کو روشن کر دیتے۔ بتیاں کافوری، اشجار نقرہ روشنی کے اور جھاڑ بلڈوری نادر کار روشن رہتے۔ شب کو دیوان خانہ امیر ذاتوں سے بھرا رہتا جو سب کے سب آداب داں اور شیر زباں ہوتے۔ دیوان خانے میں چاندنی باریک ململ کی اوپر شاہانہ قالین کے بچھی رہتی۔ نواب بہادر کو سفید کپڑوں پر میلان بہت تھا، چنانچہ سندلیوں یا نشیمنوں پر جو مخمل سے منڈھی ہوتی سفید تنزیب کے غلاف ان پر چڑھے رہتے۔ اس بزمگاہ میں صحبت رقص و سرود اور نقالی 8 بجے سے 11 بجے تک گرم رہتی۔ نواب بہادر نقل و تماشے پر نظر رکھتا اور اکابر دیوانی اور سفیروں سے گفتگو کرتا رہتا اور کبھی خلوت خانے میں تشریف لے جا محرمان خاص کے ساتھ اسرار پنہانی میں مشورہ کرتا اور پھر حسب معمول ہر صبح امور ملکی میں مشغول ہو جاتا، اور باوجود شب بیداری کسی طرح کی کسالت اس سے ظاہر نہ ہوتی۔ صحبت رقص و سرود کی اثنا میں طرح طرح کے پھول مرصع کار گلدانوں میں رکھ کر حضور میں لائے جاتے۔ نواب خود ان میں سے کئی پھول لیتا، پھر اکابر دولت کو عطا کیے جاتے، اور جب حضور کو منظور ہوتا کہ کسی کو مزید عنایت کے ساتھ امتیاز بخشے تو چمیلی کے ہار اثناء گفتگو میں اپنے ہاتھ میں پہن اس شخص کو عنایت فرماتا۔ اکثر اس عنایت سے سپاہدار فوج فرنگستان ممتاز ہوتے، کیونکہ فرانسیسی لوگ برخلاف تمام قوم فرنگستان کے زر و دولت کے بجائے اس طرح کے امتیاز کو اپنے تئیں زیادہ معزز جانتے ہیں۔ اگر کوئی شخص شب کو اس طرح کی عزت پاتا تو صبح کو اکابر و ارکان دولت حیدری اس کے نزدیک جا کر مبارکباد دیتے۔ اگر نواب بلند اقبال کو کسی جنگ میں فتح یا کسی امر گرام آیا میں شادمانی اور بڑی خوشی حاصل ہوتی تو شاعر شیریں سخن قصیدہ پڑھتا۔ جب تک وہ پڑھتا رہتا حاضرین مجلس خاموش سراپا گوش ہوتے، مگر نواب بہادر اس وقت اکابر دیوانی کے ساتھ بیشتر مشغول رہتا۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ اب ارباب طرب و نشاط کی باتوں کا بھی ذکر ہونا چاہیے، چونکہ صوبہ بیجاپور جو عہد میں ابراہیم شاہ عادل کے مجمع ارباب نشاط و طرب تھا، سرکار حیدری کے تحت تصرف میں آیا تھا۔ جو عورتیں کہ بیجاپور میں حسن و جمال میں یگانہ اور فنون رود و سرود میں یکتائے زمانہ ہوتیں، وہ سب وہاں سے بلائی جاتیں۔ وہاں کی ڈومنیاں، کنچنیاں، بھانڈنیاں سب تونگری اور حسن و جمال کے سبب اپنے طبقوں میں منتخب و ممتاز تھیں۔ بھانڈنیوں کے طائفے کا یہ حال ہے کہ ان کی نائکہ کمسن اور حسین لڑکیوں کو مول لے کر رقص و سرود کے ماہر استادوں سے انہیں تربیت دلاتیں اور ہر طرح کے شیوہ دلبری و طرب انگیزی ان کو سکھاتیں۔ الغرض کوئی پختہ کار مرد یا عورت فن تقلید و نقالی میں ان عورتوں سے سبقت نہ لے جا سکتا۔ اگر یہ نادرہ کار تماشا گاہ پیرس میں جو ان باتوں میں مشہور ہے جائیں تو وہاں کے لوگوں کو وجد میں لائیں۔ ہر عضو ان کا رقص کے وقت حرکت خاص میں رہتا ہے، دیر تک ایک پاؤں پر اس خوبی سے ناچتیں کہ دیکھنے والوں کو محل حیرت ہوتا۔ جو نائکہ دربار میں حاضر ہوتی، ہر مرتبہ جب کوئی نوچی اس کی مجرا کرتی، میں سازندے فی مجرا 100 روپے پاتی۔ ان عورتوں کی تعداد اکثر 20 سے زیادہ ہوتی تھی۔ 11-12 بجے مجلس نشاط برخاست ہوتی، ہر شخص اپنے گھر جاتا، مگر وہ لوگ جو نواب بہادر کے ساتھ کھانا کھاتے وہیں حاضر رہتے۔ وہ صرف دوست و خویش و اقارب خاندانی ہوتے، مگر جشن عام میں امرائے نامدار بھی شریک خوان رہتے۔ اس طرح معاشرت نواب نامدار کی
حالت حذر میں ہوتی۔ تو آج حملات حیدری کے مطالعے کو ہم یہیں چھوڑتے ہیں، اگلے ہفتے کچھ اور پڑھیں گے، آگے چلیں گے۔ کتب خانہ ضرور سنیے گا اور اس پروگرام کے متعلق اپنی رائے لکھنا نہ بھولیے گا۔ اب رضا علی عابدی کو اجازت دیجیے، شب بخیر۔